منتخب کرنا ہے تو دین والی کا کرنا ہے، اور پھر دیکھنا کہ اس کے اندر تجھے کتنے منافع ملتے ہیں۔ دیندار بیوی مرد کے دین کے اندر معاون بنتی، مرد کے دین کے اندر معاون بنتی۔ ایک امام گزرے، امام اعمش رحمت اللہ تعالی، کتابوں کے اندر ان کا واقعہ لکھا ہوا۔ امام اعمش کا بیوی بڑی حسین تھی، اور آپ کو پورے سورہ بیوی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے سورہ نماز کے بعد باہر سے تشریف لائے، بیوی نے کہہ دیا امام اعمش کو کہ امام اعمش، قرآن پڑھ کے تسلی ہو گئی کہ تو بھی جنت میں جائے گا اور میں بھی جنت میں جاؤں گا، تو بھی جنت میں اور میں بھی جنت۔ امام اعمش نے فرمایا نہ تیرا نام قرآن پاک میں نہ میرا نام۔ اتنے وثوق کے ساتھ اور اتنے یقین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تو کہہ رہی ہے تو بھی جنت میں اور میں بھی جنت۔ تو آگے سے بیوی کہتی ہے، قرآن میں 2 لفظ آتے، فرمایا شاکر بھی جنت میں جائے گا اور صابر بھی جنت میں جائے گا۔ شکر، صبر کرنے والا بھی جنت میں اور شکر کرنے والا بھی جنت۔ خامد بیوی کی بات ہو رہی اور علمی بات بھی ہے، لطیفہ بھی بن گیا۔ انہوں نے کہا کس طرح تیرے اور میرے میں سے صابر کون ہے اور شاکر کون ہے؟ تو فرمانے لگی تیرے جیسا خامد مجھے مل گیا، اس پر میں صبر کر رہی ہوں۔ تیرے جیسا خامد مجھے ملا، اس پر میں صبر کر رہی ہوں، تو میں صابرہ تو ہوں، اور میرے جیسی تجھے بیوی مل گئی تو یقیناً شکر کرتا ہوگا، تو تو شاکر اور میں صابرہ، تو صابر بھی جنت میں جائے گا اور شاکر بھی جنت میں جائے گا۔ ہم دونوں جنت کے اندر جائیں، دونوں جنت کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ یہ چھوٹی، سارہ بڑی، اسحاق کی والدہ علیہ السلام، حضرت اسحاق کی والدہ یہ بڑی ہے، لیکن حضرت اسحاق حضرت اسماعیل کے بعد پیدا ہوئے۔ سارہ بیوی بڑی بیوی اور چھوٹی کا نام ہاجرہ ہے۔ یہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی ہے ہاجرہ، پیغمبر کے نکاح میں دے دی، اور اس کا نام عبرانی زبان میں کچھ اور تھا، ہاغار کے کچھ لکھا ہوا ہے کتاب، جس کا معنی ہے خادمہ، کہ یہ بڑی کی خدمت۔ یہ چھوٹی بیوی وہ بیٹی اپنی بادشاہ اس لیے دے رہا ہے کہ ابراہیم اور سارہ ان دونوں کی میری بیٹی خدمت کرے۔ حضور کریم علیہ السلام سے پہلے، آپ سے پہلے انبیاء کی بہت زیادہ ازواج مطہرات کا ذکر آتا ہے، زیادہ بیوی۔ میں آؤں گا جب اس موضوع پر حضور کی ازواج کا ذکر کروں گا تو اس کے ضمن میں یہ ساری تفصیل آپ کو بتاؤں۔ تو ہاجرہ اس بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دے دی بطور تحفے، نکاح ہو گیا، تو اس بادشاہ نے آگے سے، تو یہاں ایک بات کرتا چلا جاؤں، عیسائی اس بات پر ضد ہے کہ وہ جو قربانی مشہور ہے نا ہمارے اندر کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں نہیں، اسماعیل کی نہیں ہوئی تھی، اسحاق کی ہوئی تھی۔ عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دی، ان کے پادری اسی پر زور دیتے کہ اسحاق کی قربانی ہوئی ہے، اور اسماعیل کی قربانی کا انکار کر کے اسحاق کی قربانی کا اقرار کیوں کرتے علیہ السلام؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق کی اولاد سے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد۔ وہ آدن پہ انان دے نبی دے دادے دی پوزیشن نہیں بڑھنی چاہیے، ساڑھی رہنی چاہیے۔ تو اس کے کافی دلائل ہیں۔ تو قربانی جو بڑا بیٹا ہے، بڑا حضرت اسماعیل، اسحاق بعد میں پیدا ہو، وَمِن وَرَائِ اسحاق یعقوب، اللہ نے فرمایا اسحاق بھی دوں گا، اسحاق کے بعد پھر اس سے یعقوب بھی دوں گا، قرآن میں آ۔ تو جب بیٹے کی خوشخبری ساتھ اس کے آگے کی بیٹے کی خوشخبری مل گئی تو پھر قربانی کا کیا مطلب کہ اس کی قربانی کر دو؟ پھر تو پیغمبر کو یقین ہے کہ اسحاق بھی زندہ رہے گا، میری چھری سے ذبح نہیں ہوگا، اور اس کے بعد چونکہ اس کا ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا، قرآن کہے
بیٹا بھی ہو، اس کا بھی آگے بیٹا ہوگا، تو پھر قربانی تو نہ رہی. قربانی تو تب بنتی ہے کہ نتیجے کا پتہ ہی نہیں، امتحان تو بنتا ہی تب. اس واسطے عرض کر رہا ہوں کہ عیسائی مسلک یہ ہے کہ اسحاق کی قربانی، اور اہل اسلام کیا کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے وہی تھے. اللہ نے پھر ان سے بیٹا دیا. جب بیٹا دیا تو اللہ کا حکم آیا ان کو چھوڑا. ایسے مقام پر چھوڑنے کے لیے گئے، وہاں لفظ آتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ میں اپنی اولاد کو شیر خار بچہ ہے نا، بچہ دودھ پیتا، اور ایسے جنگل کے اندر ہم تو اپنے گھر کو خالی نہیں چھوڑتے. کبھی باہر چلے جائیں تو جلدی گھر پہنچنے رات کو. کیوں؟ گھر کلا، ادھر ادھر سارا محلہ ہے، شہر ہے، قریب رشتہ دار ہے، سارا کچھ. پھر بھی گھر کے اندر کوئی مرد نہ ہو، عورتیں ہی عورتیں ہو، تو ہم جلدی گھر آنے کو کرتے ہیں کہ ہمارا گھر اکیلا ہے، میں گھر پہنچوں، کوئی طریقہ ہم گھر پہنچ جائیں. اور یہاں جنگل ہے اور یہاں ایک درخت ہے، اور پہلے آدم علیہ السلام اور فرشتوں نے کعبہ بنایا تھا، اس کی دیواریں ختم ہو گئی تھی، نیچے بنیادیں دب گئی تھی زمین. اس مقام پر جنگل بیابان، اور اللہ کا حکم ہوا کہ ان کو وہاں چھوڑ دو. چھوڑ بھی رہے اور بتا بھی نہیں رہے. دیکھو نا، مرد جب گھر سے باہر جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں اتنے دن کے لیے، تو خرچہ، بیوی پوچھتی ہے اتنے دنوں کا خرچہ، وہ خرچہ دے کر جاتا ہے، انتظام کرتا ہے. کوئی خرچہ نہیں، کوئی انتظام نہیں، جنگل ہے. ابراہیم علیہ السلام وہاں اپنے شیر خار بچے، دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو وہاں چھوڑ کر جب نکلتے ہیں تو بعد نام ان کا بعد میں ہاجرہ رکھا گیا. ہاجرہ کا معنی ہوتا ہے ہجرت کرنے والا، مہاجرہ ہجرت کرنے والی. تو چھوڑ کر جب نکلے تو بیوی نے 2-3 مرتبہ سوال کیا، خود چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ کا حکم اسی طرح؟ نیک صالح خاتون ہے اور پتہ ہے کہ میرا خامد نبی ہے، اور نبی بغیر اللہ کے حکم کے کوئی کام نہیں کرتے. فرمایا، بخاری میں روایت آ رہی، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے. ایک مرتبہ پوچھا، ابراہیم علیہ السلام خاموش. دوبارہ پوچھا، خاموش. تیسری مرتبہ پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے اقرار کی صورت میں یوں اپنا سر ہلایا تھا. یہ تو انکار کی شکل ہے. اقرار کی صورت میں یوں اپنا سر ہلایا. جب اتنے لفظ جو سر ہلایا تو آگے بی بی کی زبان سے جو لفظ نکلے انجیل کے اندر بھی موجود، پہلی کتابوں کے اندر بھی، اور بخاری شریف. فرمایا اذا لا یزیئنا، اذا لا یزیئنا، اذا لا یزیئنا، اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو تو رب ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے. چھوڑ کر چلے گئے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے دودھ بھی بنتا ہے عورت کے پستان میں، سینے میں، بدن میں کچھ کھانے پینے سے. جب فاقہ ہو تو پستانوں کا دودھ بھی خشک ہونے شروع. دودھ پلاتی ہیں بچے کو، دودھ ختم ہو، اب پانی بھی کوئی نہیں. تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس مقام پر، جس مقام پہ زمزم ہے، اس مقام پر بچے کو لٹایا. آگے پتھر تھا ایک طرف، اس کا سایہ ہے، اس کے نیچے بچے کو لٹا دیا، اور کہتی ہے کہ میں ذرا دور چلی جاؤں، بچے کو مرتا ہوا نہ دیکھوں. اس نے بھی مر جانا، فوت ہو جائے گا بھوک سے، اور اس کی جان نکلتی ہوئی اگر میں نے دیکھی تو تکلیف ہوگی. بچے کو نہ دیکھو. دور چلی گئی، صفا اور مروہ، کبھی ادھر چڑھتی ہے، کبھی ادھر چڑھتی، کبھی ادھر کبھی ادھر، 7 مرتبہ. اور چونکہ جگہ اونچی ہے، اونچی جگہ پر چڑھ کر ادھر بچے کی طرف بھی دیکھتی ہے اور ادھر ادھر بھی دیکھ لیتی ہے کہ کہیں سے کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی چیز نظر آ جائے، میں پانی مہیا کر کے بچوں کو پلا سکوں. پریشان ہو کر دیکھ. اب حاجی جاتے ہیں نا، بڑی لذت آتی ہے، اللہ جانتا. اب کعبے کے قریب نہ ہمارا حاجیوں کا کوئی بچہ ہوتا ہے، نہ کہ ہمیں کوئی حاجت ہوتی ہے، لیکن حاجیوں کے لیے حکم ہے کہ صفا اور مروہ پر چڑھ کر بیت اللہ کی طرف ضرور دیکھیں. حاجرہ کی سنت کو تم نے ضرور پورا کرنا. حاجی دیکھتے ہیں بیت اللہ کی طرف، اور وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کی تھی. حاجیوں کو بھی اب دعا کرنی پڑتی ہے. اچھا، اچانک جب جاتی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ 3 عورتوں کا میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ 3 بیویوں کو جو تکلیف پہنچی بچے کی وجہ سے.
اور تینوں کی تینوں جن کو بچے کی وجہ سے تکلیف پہنچی وہ تینوں نبیوں کی مائیں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کو پانی میں بہا دی، اور حضرت اسماعیل کی والدہ اب بچے کی وجہ سے تڑپ رہی، جب وہاں جاتی ہیں بچے نے جو ایڑی ماری نے تکلیف کی وجہ سے زمین پر، تو چشمہ پانی کو ابل کر بہا۔ یہ تو ولادت کے بعد، اور یہ ولادت کے بعد چھوٹا سا بچہ پڑا ہوا ہے، پیٹ کے اندر نہیں ہے، پیٹ کے باہر ہے، اور ایڑی مارتا ہے، پانی اچھل کر زمین کی سطح پر آ جاتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں آقا نامدار میرے بطن کے اندر تھے اور میں کنویں پر جاتی، پانی اچھل کر کناروں تک آتا، عورتیں ڈور لٹکاتی پانی نکالتی، خصائص کبریٰ کے اندر لکھا ہو عورتیں ڈور لٹکاتی اور پانی سے بھر کے باہر نکالتی، اور جب میں پہنچتی ابھی میرے شکم کے اندر یہ بچہ تھا اور پانی کناروں تک آ جاتا، عورتیں وہاں کھڑے ہو کر میرا انتظار کرتی کہ جب آمنہ آئے گی تو ڈور نہیں لٹکانا پڑے گا، ویسے ہی پانی بھر، پانی نکل آیا۔ اب جو پانی نکلتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، پانی کے ادھر ادھر تھوڑی سی وہ بن بناتی، مٹی کو ساتھ لگاتی ہیں، اور زبان سے لفظ نکل گیا زم زم، رک رک، زم زم، عربی، پرانی عربی، نئی عربی میں نہیں، پرانی عربی کے اندر زم زم، رک رک۔ تو میں یہاں کہہ کرتا ہوں کہ یہ پانی نکلا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے، اور فرمایا کہ زم زم، رک رک۔ ایک اور پانی ہے جو نکلا جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا؟ کوثر، کوثر، اور کوثر کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وَحَوْضِي تَحْتَ مِنبَرِي، لوگوں جس ممبر پر کھڑے ہو کر میں خطبہ دے رہا ہوں میرا کوثر اس کے نیچے، وَحَوْضِي تَحْتَ مِنبَرِي، میرا حوض اس میرے ممبر کے نیچے ہے۔ یا رسول اللہ کتنا لمبا اور کتنا چوڑا، کتنا لمبا، کتنا چوڑا، کتنا بڑا آپ کا حوض ہے؟ فرمایا چاروں کنارے اس کے برابر، ممبر کے چاروں کنارے، ممبر نہیں کہہ رہے، حوض کے چاروں کنارے برابر ہیں، اور چار جانبیں ہیں نا، ایک جانب ایک مہینے کا سفر کرتا ہے، 16 میل شریعت نے لکھا ہے، 16 میل آدمی درمیانی چال چلے، پانی کے اندر نہ چلے، خشکی کے اندر چلے، درمیانی چال چلے تو ایک نہ تیز زیادہ نہ ایستا، تو ایک دن کے اندر 16 میل 26-27 کلومیٹر بن جاتا، اتنا روزانہ کا جائے، تو روزانہ اتنا سفر کرے، مہینے کے اندر کتنا کرے گا؟ اور مہینے کے اندر جتنا کرے گا، حضور علیہ السلام کے حوض سارے کا چکر لگائے تو 4 مہینوں کا سفر بنتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے لفظ میں آپ کو بتا، فرمایا زوایاہ سواء، زوایاہ سواء، فرمایا سارے کونے اور ساری جوانب اس کی برابر ہے، اور ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کا مہینے کا سفر بنتا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے اس ممبر کے نیچے ہے اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو پانی نکلا تھا وہ قیامت تک کام آئے گا، وہ قیامت تک کام آئے گا، اور آقا علیہ السلام کے قدموں سے جو نکلے گا وہ قیامت کے بعد کام آئے گا، وہ بعد میں کام آئے گا۔ اور حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں یہاں کبھی کبھی تقابل کرتا ہوں تھوڑا سا، کہ یہ زمزم ہے نا، اس کو جو پیتے ہیں آپ میں سے سب نے پیا ہوا ہوگا، کئی حج پر گئے، کئی عمرے پر گئے، کئیوں کو حاجیوں نے لا کر دیا، سب نے پیا، جب سب نے پی لیا تو اس کے پینے کے بعد پھر پیاس لگتی ہے، بندہ پی لیتا ہے، زمزم کو پینے کے بعد پھر پیاس لگتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو میرے کوثر کو پیے گا بعد میں پیاس نہیں لگے، من شرب منہ لا یظمأ ابدا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، من شرب منہ لا یظمأ ابدا، لا یظمأ ابدا، لا یظمأ ابدا، اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور جو زمزم لینے کے لیے جاتے ہیں وہ زمزمی اپنی لے جاتے ہیں، وہ ٹینکی اپنی لے جاتے ہیں،
وہ بوتل اپنی لے جاتے، وہ گیلن اپنا لے جاتے، وہ برتن اپنا لے جاتے۔ حضور نے فرمایا جو میرے کوثر پر آئے گا، کوثر بھی دوں گا، برتن بھی دوں گا۔ فرمایا برتن بھی دوں گا، کوثر بھی دوں گا۔ اور جو صاحب زمزم تھا وہ پلانے والا نہیں، وہ ساقی زمزم نہیں۔ میری بات سمجھ رہا تھا؟ جو صاحب زمزم ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ کیا ہے؟ صاحب زمزم تو ہے لیکن ساقی زمزم جو صاحب کوثر ہے وہ ساتھ ساقی کوثر ہے، وہ ساقی کوثر بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں آپ پلاؤں گا، میں آپ پلاؤں گا۔ اور زمزم کو منافق بھی پیتے تھے، مومن بھی پیتے تھے، کافر بھی پیتے تھے، اپنے بھی پیتے تھے، بیگانے بھی پیتے تھے، مشرک بھی پیتے تھے، موحد بھی پیتے تھے۔ حضور نے فرمایا میرا کوثر وہی پیے گا جو میرا ہوگا، میرے کوثر کو کوئی اور نہیں پی سکتا۔ کوثر تو وہی پیے گا جو میرا ہوگا، میرا ہوگا، جو مومن ہوگا وہ میرے کوثر کو پیے گا۔ تو آقا علیہ السلام کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی ایڑی ماری تھی۔ قرآن اور قصب رجلے کا فرمایا مار میں 40 سال بیمار رہی عقب و پیش، اتنے شدید بیمار، تکلیف کیا تھی نہ قرآن نے وضاحت کی ہے نہ ہمیں ضرورت ہے، کان کھول کے سنو۔ بعضوں نے کہا کیڑے پڑ گئے نبی کے جسم میں اور کیڑا نیچے گرتا اور پھر اٹھا کر بدن پر رکھ لیتے کہ تیری غذا رب نے میرے بدن میں رکھی ہے، تو نیچے گرے کہاں گر رہا ہے؟ تو یاد رکھنا جس نے لکھا ہے غلط لکھا ہے۔ پیغمبر کے بدن میں نہ اس زندگی میں کیڑا پڑ سکتا ہے نہ قبر کے اندر۔ پیغمبر کا بدن جہاں بھی معطر ہوتا ہے، منزہ ہوتا ہے، اور قبر کے اندر جا کر اس سے زیادہ تر و تازہ ہوتا ہے۔ جس نے لکھا ہے، جس خطیب نے بات کی ہے، جو دلچسپی کے لیے غلط کی ہے، پیغمبر کا جسم اس کے اندر کیڑا نہیں پڑتا۔ اور ایک اصول یاد رکھیں کہ اللہ پاک نبی کو کوئی ایسی بیماری نہیں لگاتا جس کی وجہ سے لوگوں کو نفرت ہو جائے۔ کوئی کنا منا بندہ، کوئی گندا بدبودار آدمی لوگوں میں جا کر کھڑا ہو جائے اور دین کی دعوت دے، آخر پہلے ناکتا صاف کر، تیرے کپڑے جو بدبو پیچھے ہو کھڑو۔ تو پیغمبر کے ساتھ ایسا معاملہ پیش نہیں آتا۔ نبی تو محبوب و برخوب ہوا، نبی کو ایسی تکلیف نہیں ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو تعفن ہے، لوگوں کو بدبو ہے، لوگوں کو نفرت ہے، لوگوں کو گھننا ہے۔ پیغمبر کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں۔ بیمار 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 بیمار۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کون سی بیماری تھی؟ فرمایا نہ قرآن نے وضاحت کی ہے نہ ہمیں تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ بیمار تھے، اتنے لمبے بیمار رہے، مال مویشی ختم، اب بیوی مزدوری کر کے لاتی اور بیوی بازار میں جا رہی تھی، آگے شیطان آ گیا انسانی شکل کے اندر، فلاں جگہ پر چڑھاوا چڑھا، تیرا خامد ٹھیک ہو جائے گا۔ تو چونکہ اتنی زیادہ مشکل اور مصیبت چھین چکی تھی تو پریشانی کے عالم میں یاد نہ رہا، تو کہہ دیا چڑھاوا چڑھاؤں گی، غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا چڑھاؤں گی۔ جب نبی کے پاس آ گئی یہ معاملہ پیش آ گیا تو پیغمبر نے آگے سے خدا کی قسم جب میں ٹھیک ہو گیا تجھے 100 کوڑے لگوں۔ ایک گل کی تھی جس نے مجھے بیمار کیا ہے وہی مجھے شفا دے گا۔ شفا دینے والا کون ہے بھائی؟ اللہ۔ شفا اللہ کے پاس، اللہ کے پاس۔ بیماری نے، عورت نے، بیوی نے تکلیف کی حالت کے اندر یہ بات کہہ دی، پریشانی کے عالم منہ سے یہ بات نہیں، 100 کوڑے ماروں، مال مویشی ختم، مال و متاع ختم۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا شفا کہیں دور نہیں ہے، ذرا یہی اپنی برکت والی ایڑی زمین پر رگڑو۔ قرآن کہہ رہا ہے زمین پر ایڑی رگڑی، چشمہ نکلا، پانی نکلا، ھذا مغتسل بارد شراب، فرمایا اس سے غسل بھی کرو، پیو بھی صحیح، پیو گے تو اندر کی بیماری ختم ہو جائے گی، غسل کرو گے تو باہر کی بیماری، اور نکلے گا آپ کی ایڑی سے۔ نکلا، پانی پیا، ٹھیک ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے جتنا کچھ اس کا ضائع ہو گیا تھا حضرت ایوب پیغمبر کا دوبارہ ان کو عطا کر۔ اب دوبارہ عطا کے گل آ گئی، قسم دی، اب قسم اٹھائی تھی، پیغمبر طاقتور تندرست و تباہ نہ ہو گئے، جو 100 سوٹا بیوی نے لاگ گیا ہو تو کم ہو جائے گا۔ یا اللہ، بیماری کی حالت میں نظر مانی تھی،
بیماری کی حالت میں نظر مانی تھی، اب نظر پوری کرتا ہوں تو یہ جاتی، کیا کروں؟ رب کے دربار کے اندر التجا کی، جس رب کے لیے قسم اٹھائی تھی اسی رب نے ہیلا بتا دیا، فرمایا ایک جھاڑو لے لو اور جھاڑو کے اندر 100 تنکے ہونے چاہیے، ایک ہی دفعہ مار دو تیری قسم پوری ہو جائے۔ قرآن یہ آج کل کر دیتے لوگ، یہ آکڑا جی مولویاں حال لمبی پا لیں، اے اللہ آپ پائی کھلوتا ہے۔ قرآن جھاڑو لے کر مارو جس کے اندر 100، ایک ہی مار دو قسم آپ کی پوری ہو جائے، نہ آپ پر کوئی سرزنش ہوگی اور نہ بیوی پر کوئی۔ تو اس پیغمبر کے قدموں سے بھی پانی نکلا لیکن اپنے کام آیا، اپنے کام آیا۔ اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا، حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا جو زمزم جس نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی وہی نیت پوری کرے۔ حضرت فاروق اعظم ہاتھ میں پیالہ لے کر کھڑے، یا اللہ تیرے نبی کی زبان سے، صادق المصدوق پیغمبر کی زبان سے سنا ہے اور ان کی بات سچی ہوتی ہے، جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے، یا اللہ میں اس لیے پی رہا ہوں کہ حشر میں مجھے پیاس نہ لگے، اس نیت نہ پیتا کہ حشر میں پیاس 50,000 سال، مقدارہ 50,000 سال، مقدارہ قرآن، مقدارہ 50,000 سنہ، حشر کا میدان اور دن قیامت کا کتنا ہے بھائی؟ ایت نازل ہوئی صحابہ کے رنگ انسان تھے، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن، کینٹین بھی کوئی نہیں تھے، بوجھ پیسے نہیں، کینٹین کوئی ہوٹل، کوئی نالا، کوئی کھالا، کوئی ٹو ویل، کوئی ٹوٹی کسی پاس ہے، کوئی ہوٹل، کوئی چیز میدان حشر کے اندر نہیں۔ اگر ہو بھی صحیح تو جیب میں پیسہ کوئی نہیں، کفن نال بوجھے تو کوئی نہیں نہ لاندہ ہوں، پیسے پان تک لے جہاں ایک کرنسی اگلے جہاں کامی کوئی نہیں ہونی، اتھے تو من ربو کا من نبیوں کا مال، ایک ترائے کرنسی یہ چلنی، یہ کرنسی آگے کام بھی نہیں آئے گی۔ اب وہاں میدان حشر کے اندر اللہ اللہ صحابہ کرام پر پریشان، 50,000 سال کا ایک دن حساب دینا ہے۔ باب الحشر مشکات جلد نمبر 2 اٹھا کر دیکھو، حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی کے لیے اتنا وقت لگے گا جتنے میں وہ 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ مومن کے لیے اتنا وقت لگے گا جتنے میں 4 رکعت نماز ادا کرتا ہے، 4 رکعت نماز ختم کرے گا اتنی دیر میں اس کا حشر ختم ہو جائے گا، حشر ختم ہو جائے گا۔ اللہ 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 پاک نے بہت سارے لوگ بخشنے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ہو میرے بندو جو اپنے نفسوں پر زیادتی کر چکے ہو، اپنے نفسوں کے ساتھ زیادتی کر چکے ہو، اپنی جان پر زیادتی کر چکے ہو، گناہ کر چکے ہو گئے، ہر کسی نے پتہ میرے اندر جڑے جڑے ہوئے، یا عبادی الذین، او میرے بندو اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کے باوجود بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کے باوجود بھی میری رحمت بازا مولانا احتشام اللہ تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک شعر پڑھتے تھے، کیسٹ میں نے سنا بڑے مزے سے، بازا ہر آنچ ہستی بازا، کافر و گبرو بت پرستی بازا، فرماتے تھے بازا ہر آنچ ہستی بازا، اللہ فرماتے ہیں واپس آجا، کافر ہے، بت پرست ہے، آگ کا پجاری ہے، جو بھی ہے آجا، بازا ارہانچ ہستی بازا، کافر و گبر آگ کا پجاری، گبرو بت پرستی بازا، این جہے نومیدی نیست، 100 بار توبہ شکستی بازا۔ یہ مقام اللہ کا گھر، یہ اللہ کا گھر جو ہے بے امیدی کا گھر نہیں ہے، 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ چکا ہے پھر بھی آج بازا ہر آنچ ہستی بازا، کافر و گبرو بت پرستی بازا، ای جہے نومیدی نیست، لا تقنطوا من رحمت اللہ، او گناہ کرنے والوں اللہ کی رحمت سے مایوس اور بے امید نہ ہونا، ان اللہ
یغفر الذنوب جمیعا، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ روایت کرنے والے ہیں، مسند حمیدی کے صفحہ 8 پر روایت موجود پہلی جلد کے اندر، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی 6 جلدوں میں کتاب لکھی، پہلی جلد کے صفحہ 6 پر حدیث موجود۔ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، جس بندے سے گناہ ہو جائے، جس بندے سے گناہ، راوی بڑے پکے پکے، حضرت علی مرتضیٰ نے حدیث سنی صدیق اکبر سے، اور صدیق اکبر فرماتے اللہ جانتا ہے میں نے حضور علیہ السلام سے سنی، تو کسی پر بھی کوئی اعتراض نہیں، نہ علی مرتضیٰ پر نہ جناب صدیق اکبر پر، حضور سے میں نے سنا کہ جس بندے سے گناہ ہو جائے اور وضو کر لے، اور وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، اللہ پاک معاف فرماتا، اس نیت سے پڑھ لے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ پروردگار عالم اس کے گناہ کو معاف فرما۔ اللہ اس خاتون کا میں تذکرہ کر رہا تھا، حضرت حاجرہ کا سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا، فرمایا یہ کہتی اذا اللہ یسیئنا، اگر اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو تو اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، یہ جملہ زبان سے نکلا، ضائع نہیں کرے گا، ضائع بھی نہیں کرے گا، بلکہ تمہاری اداؤں کو حج کا حصہ بنا دے، جو کچھ انہوں نے کیا وہی ہم جا کر حج پر کرتے۔ آ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، شیطان نے ستایا، روڑے مارے، ہمیں مارنے پڑتے ہیں وہاں، یہ دوڑی بھاگی، ہمیں دوڑنا پڑتا ہے، انبیاء کو بھی دوڑنا پڑا، جس طرح حاجرہ دوڑی بھاگی، اللہ کو ان کی ہجرت اتنی پسند ہے۔ اور ایک عورت، یہ تو نبی کے گھر میں، نبی کی ماں بھی ہے، نبی کی بیوی بھی، بڑی خوش نصیب، بڑی خوش نصیب، نبی کی ماں بھی ہے اور نبی کی بیوی بھی ہے۔ تو اس کے باپ نے کہا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو دینے لگے، خدا کی قسم تیرے گھر میں میری بیوی کو مملوک اور لونڈی اور نوکرانی بن کر رہنا گھر کے اندر ملکہ بن کر رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ میرے گھر میں یا کسی اور کے گھر میں یہ ملکہ اور بادشاہ بن کر رہے، بادشاہزادی بن کر رہے، اس سے بہتر ہے ابراہیم تیرے گھر کے اندر یہ لونڈی اور خادم بن کر رہے، اس سے بہتر ہے میرے واسطے۔ ایک اور خاتون کا قرآن پاک ذکر کر رہا ہے، فرعون کی بیوی۔ فرعون جب ظلم کے ساتھ کسی کو تشبیہ دی جاتی ہے، اے فلانا فرعون، یعنی کسی کے ظلم کو جب تشبیہ دینی ہو تو فلاں فرعون کی یہ بات ہے، تو یہ آج کل کے کسی ظالم کو بھی کہا جاتا ہے فرعون، تو فرعون ہمارے لیے ایک مثال بن گئی ظلم تشدد کی۔ اس کے گھر میں اس کی بیوی اس کو خدا نہیں مانتی، خدا اسی کو مانتی ہے جس کو جناب موسیٰ علیہ السلام، اس کا کلمہ نہیں پڑھتی، اس کی بات کو نہیں مانتی۔ پتہ چل گیا میری بیوی موسیٰ کے خدا کو مانتی، بلا لیا۔ جو عورت کنگھی کرتی، فرعون کی کنگھی کرنے والی نوکرانی اور خادمہ جس کو اس نے بیٹی بنایا ہوا تھا، سر میں کنگھی کر رہی ہے، اور کنگھی جو گری نا تو اٹھانے کے لیے اس کی زبان سے جملہ نکلا بسم اللہ۔ فرعون نے دیکھا کس کا نام لیا، کہنے لگی اللہ کا، کہنے لگا کون سا اللہ؟ وہ خاتون کہتی ہے جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا۔ میرے سامنے ایسے جملے کہتی، وہ کہنے لگی میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ آسیہ بھی ہے، اکیلی میں نہیں ہوں، میرے ساتھ آسیہ بھی ہے۔ یہ روزانہ کتنے جوڑے تبدیل کرتی ہے آسیہ، وقت کا بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے اس کو ٹاٹ کا جوڑا پہنا تھا۔ اور حدیثوں کے اندر آتا ہے، قرآن پاک کے اندر آ رہا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون ذی الاوتاد، ذی الاوتاد، اوتاد وتد کی جمع ہے عربی زبان میں، وتد میخ کو کہتے ہیں، میخ کی جو زبان دیوار کے ساتھ اپنی بیوی کو کھڑا کر دیتا اور اس کے ہاتھوں کے اندر میخیں گاڑ کر دیوار کے ساتھ اس کو چمٹا دیتا تھا۔ اب بتا اللہ کون ہے؟ وہ کہتی اللہ وہی ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا،
اللہ تعالیٰ امتحان سے محفوظ فرمائے. اسی امتحان دین جو کہ نہیں بھائی، یہ کدی آ جائے تو پھر برداشت، لیکن اللہ تو منگے نا، اللہ سے عذاب مانگے نا کہ اللہ تو امتحان دے گا، تو مجھے تکلیف دے گا تو میں برداشت نہ بھائی، ہماری جان اس کو قبول نہیں کر سکتی. اگر کبھی آ جائے تو پھر اللہ سے استقامت ہو، اللہ پاک سے استقامت. اب بیوی فرعون کی میخیں گاڑ دی گئی، ہاتھوں کے اندر میخیں دیوار کے ساتھ چمٹی کھڑی ہے، مزید اس کے مزید بھی سزا نہیں مانی نہیں مانی نہیں مانی. عورت کو باپردہ عورت کو گھر سے نکال دینا اس کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے. اندر رہ رہی ہے، ٹاٹ کا لباس پہنایا اور گھر سے باہر نکال دیا کہ اب تو نے جھاڑو دینا ہے گلیوں کے اندر. اس نے کہا یہ ساری سزا برداشت ہے لیکن اپنا عقیدہ برباد نہیں کر سکتی، اپنا عقیدہ برباد نہیں کر سکتی. دعا کرتی تھی کہ یا اللہ نجنی من فرعون وعملہ، یا اللہ فرعون سے مجھے نجات دے، اس کے عمل سے مجھے نجات دے. ونجنی من القوم الظالمین، ظالموں کی قوم سے نجات دے، ان سے نجات دے، جنت میں میرا گھر تیار کر، جنت کے اندر میرا گھر تیار کر. یہ دعا کرتی رہی. اب ایک کو جو نکالا، باہر نکلی، گلی کے اندر جھاڑو دے رہی تھی اور زبان پر جو کلمہ تھا کتابوں میں لکھا لا الہ الا اللہ. کون ہے؟ وقت کے بادشاہ کی بیوی آسیہ ٹاٹ کا لباس پہن کے گلی کے اندر جھاڑو دے رہی ہے. یہ سارا کچھ برداشت ہے لیکن رب کو چھوڑنا گوارا نہیں. لا الہ الا اللہ. ایک اور آ گئی، بی بی کی ہوئے یہ وہ بھی ساتھ مل، لباس بھی وہی، جھاڑو بھی وہی اور وظیفہ بھی وہی، اور مل گئی. ایک اور آئی وہ مل گئی، ایک اور آئی وہ مل گئی. اصحاب کہف کی طرح بڑھتی گئی پورا جلوس. اب گلیوں کے اندر ایک خاتون نہیں آسیہ کے ساتھ، اور بھی بہت سارے، وہ ساری ایک ہی کلمہ پڑھ رہی، ایک ہی کلمہ. اللہ جس کو ہدایت دے کون روک سکتا ہے؟ اللہ جس کو ہدایت دے کون روک سکتا ہے؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے رشتہ دار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچے کا بیٹا تھا. اس نے قسم اٹھا لی تھی میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن مسلمان ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت کے اندر قسم اٹھائی اور اپنے باپ کو کہنے لگے کہ خطاب کا گدھا تو کلمہ پڑھ سکتا ہے، خطاب کا بیٹا کلمہ نہیں پڑھ سکتا. خطاب کا گدھا تو کلمہ پڑھ سکتا، کتابوں میں خطاب کا بیٹا کلمہ نہیں پڑھ سکتا. لیکن جب اللہ نے دل کے اندر القاء کیا تو پھر خود جا رہے ہیں کلمہ پڑھنے، خود جا رہے ہیں کلمہ پڑھنے. اللہ پاک نے اسباب مہیا کر، اسباب بنا دیے ان کے کلمے کے لیے. تو انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چاچا، رشتے کے اندر رشتہ دار، قریبی اور اقارب قریب بیٹھے اور دیکھ رہے، بچپن کو بھی دیکھ رہے، ولادت کو بھی دیکھ رہے، لڑکپن کو بھی دیکھ رہے، جوانی کو بھی دیکھ رہے، تجارت بھی دیکھ رہے، زمان کی صداقت بھی دیکھ رہے. یہ صادق الامین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کن لوگوں نے کہا تھا؟ صادق الامین. جزاک اللہ. صادق اور امین، یہ صادق اور امین کا لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے دیا تھا. یہ مشرقین نے لقب دیا تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں. لیکن جب اصل بات جو کرنی تھی وہ جو کی نا، لا الہ اللہ کے علاوہ عبادت کے غیر کوئی نہیں، تو یہ بات جا کر چبھی اور سینے کے ساتھ جا کر ٹکرائی، ان کے عقیدے سے جا کر ٹکرائی. جب عقیدے سے ٹکرائی تو جس کو صادق اور امین کہتے تھے اسی کو جھوٹا کہنا شروع کر. تو میں کبھی اپنی تقریروں میں کہتا ہوں ساری کائنات سے زیادہ سچا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات سے زیادہ سچا. اور زبان کے اندر جو صداقت ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں صداقت، اور جو ساری کائنات سے زیادہ سچا ہے لوگ ان کو بھی جھوٹا کہہ رہے ہیں. لوگوں کا یہ حال ہے کہ لوگ ان کو بھی جھوٹا کہہ رہے ہیں. اور جو ساری کائنات سے زیادہ عقل مند تھا وہ حضرت محمد رسول اللہ کی ہستی ہے. سب سے زیادہ عقل مند حضور کی ذات ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ مجنون کہا جا رہا ہے. اور حضور ساری کائنات سے زیادہ
راہ راست پر اور صراط مستقیم پر چلنے والی جو ذات تھی اس کا نام حضرت محمد رسول اللہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گمراہ کہا جاتا ہے۔ تو دنیا جو عزت دیتی ہے وہ واپس بھی لے لیتی ہے۔ دنیا جو عزت دیتی ہے، جو نعرہ لگاتے ہیں وہ کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں، جو نعرہ لگانے والے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ عزت دیتے ہیں وہ کبھی اپنی عزت کو واپس بھی لے لیتے ہیں۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے عزت دی تھی اب واپس لے لو، تو صادق بھی نہیں ہے، تو امین بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جو میں عزت دوں گا وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ اب اللہ پاک عزت دے، اللہ پاک عزت دے، اللہ پاک عزت دے۔ نہیں پڑھتے تو کلمہ نہ پڑھیں، میں کسی کے ہاتھ میں جو کلمہ نہیں پڑھتا اس کے ہاتھ میں پتھر سے کلمہ پڑھا، مٹھی کے اندر پتھر ہے، مشہور بات۔ بتائیے کیا ہے؟ حضور فرمایا میں دسا ہے کیے یا اے دسے میں کیے، میں بتاؤں یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں، یا وہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ زیادہ بہتر یہ ہے تو مٹھی کے اندر پتھر کلمہ پڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اقرار فرمایا۔ درخت کلمہ پڑھ، حضور فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے اعلان نبوت سے پہلے، نبوت کے اعلان سے پہلے مجھے آج بھی وہ پتھر یاد ہیں، جب میں ان کے پاس سے گزرتا تو مجھے کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر خطاب کر کے۔ حضور فرماتے ہیں آج میں ان پتھروں کی نشان نہیں کر سکتا۔ پتھر تعظیم کر رہے ہیں، درخت تعظیم کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، چاند سورج تعظیم کر رہے ہیں، تارے تعظیم کر رہے ہیں، زمین تعظیم کر رہی، آسمان تعظیم کر رہے ہیں، فرشتے تعظیم کر رہے ہیں، لیکن جن کی قسمت میں بدبختی لکھی ہے وہ گھر کے اندر بیٹھے اور نبوت پر تنقید کر رہے ہیں، پیغمبر پر تنقید کر رہے ہیں۔ اللہ شاید آپ کو میں نے پہلے واقعہ سنایا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کعبے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر ابو جہل، ابو لہب، یہ بڑے بڑے شیطان بیٹھے قریب، ایک مانگنے والا آ گیا، مانگنے والا ہے خدا کے لیے، کعبے کے اندر خدا کے لیے کچھ دے دو، تو ان چاروں نے مل کر نا عتبہ شیبہ اور یہ تھے سارے، انہوں نے کہا وہ ہمارا بڑا بیٹھا ہے، حضرت علی کی طرف بھیجا، اس سے جا کر کچھ لے لو، وہ کچھ دے گا آپ کو، ہمارا بڑا ہے۔ فقیر نے کہا واقعی آپ کا بڑا؟ جی بڑا ہے، جا کر لے لو۔ تو فقیر سیدھا آ گیا، حضرت علی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، انہوں نے تو توہین کے لیے بھیجا تھا نا کہ کچھ ملے گا نہیں تو ہم مذاق بنائیں گے، ہم تالی بجائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کس نے بھیجا؟ جی انہوں نے بھیجا کہ جا اس سے لے لے، وہ ہمارا بڑا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہاتھ کھولو، ہاتھ کھولو۔ فقیر نے ہاتھ کھولا، جا کے میری بات سنو، حضرت علی نے کچھ پڑھ کے ہاتھ بند کر، اس شخص نے ہاتھ بند کیا، فرمایا کعبے سے باہر جا کے ہاتھ کو کھولنا۔ اب وہ ہاتھ بند کر کے جا رہا ہے، آگے یہ مشرکین بیٹھے ہیں، اوے سائل ادھر آ، اس نے کیا دیا؟ کہنے لگا کہ تم نے تو کہا تھا ہمارا بڑا ہے، یہ ہمیں کچھ دے گا، مجھے کچھ دے گا۔ اس نے میری ہتھیلی پہ تھوکا ہے، اس نے مجھے ساتھ مذاق کیا اور ساتھ یہ کہا ہے کہ کعبے سے باہر جا کر اس ہاتھ کو کھولنا ہے۔ تو انہوں نے اصرار کیا کہ ہاتھ کو کھولو، ہتھیلی کو کھولو۔ نہیں کھول رہا تھا کہ کعبے سے باہر جا، خیر زور لگایا کہ ہتھیلی کو کھولو، اس نے کیا دیا؟ وہ شرم کے مارے نہیں کھول رہا تھا کہ ہو سکتا ہے تھوک دیا اندر تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب اصرار کیا تو جب ہاتھ کھولا تو ہتھیلی میں ہیرا تھا، ہیرا تھا۔ علی کے پاس آ، علی تو نے اس کی ہیرا تو نہیں دیا، تو نے تو ہاتھ پہ تھوکا ہے، کیا پڑھ کے تھوکا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا خدا کی قسم اپنے محبوب پر درود پڑھ کے تھوک دیا، رب نے میری لاج رکھا۔ اپنے یار پر میں نے درود پڑھا ہے اور درود پڑھ کے تھوک کر دیا ہے، رب نے میری لاج رکھ لی۔ ہیرے کی قیمت کتنی؟ ہیرا وہ بھی نہ دے سکتے، وہ جو بیٹھے ہوئے تھے ہیرا وہ بھی نہ دے سکتے، فقیر کے ہاتھ سے ہیرا نکلا ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبے میں نماز ادا فرمائے، اور یہ لوگ آتے ہیں حسد کے بعد جنہوں نے عزت دی تھی، میں عرض کر رہا ہوں جنہوں نے عزت دی تھی وہ واپس لینا چاہیے۔ حضور نماز میں سجدے میں جاتے، بخاری جلد اول، اونٹ کا گندا اوچھ متعفن بدبودار کئی دنوں سے گندا پڑا تھا، اوچھ اونٹ کا اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے، یہ گندا اوچھ آپ کی پشت پر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر آئی، سخت جملے کہے ان کے لیے، اور بابے کی پشت سے وہ اوجھ ہٹا دیا، اوجھ ہٹا دیا۔ اب وہ اوجھ جس سے بدبو آ رہی تھی وہ پاک یا پلیت؟ پلیت، کیوں ڈرتے ہو؟ وہ پاک یا پلیت؟ وہ پلیت تھا، نجس تھا۔ کبھی کبھی میں دوستوں کو کہتا ہوں، اوے اپنے آپ حدیث کا مطالعہ کرنے والوں، اب بتاؤ کہ مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر وہ گندا اوجھ ڈال دیا اور حضور نماز پڑھتے رہے، وہ پلیت اوجھ تھا، بتاؤ حضور کی نماز ہوئی ہے یا نہیں؟ اور جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ، بخاری بھی میں آپ پہ ہی پڑھی ہے، کسی مولوی تو پڑھنے لوڑ میں نہیں، کوئی بخاری بھی آپ پہ پڑھیے تو مسلم بھی آپ پہ پڑھیے تو فلانے، میں خود پڑھیے بادشاہ، میں آپ ہی تحقیق کر رہا ہوں تو اداس کہ تیرا نماز میں پیشاب نکل گیا، نماز پڑھتا رہے گا کہ چھاڑ دے میں اس اوجھ کو بھی تیز۔ اب یہ کون بتائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، حضور پڑھتے رہے، اور آج ہمارے بدن پر نجاست تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارا دین نبی والا نہیں ہے یا نبی کا ہمارے والا نہیں؟ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو نماز پڑھتے رہے اور آج ہمارے بدن پر گندگی ہو تو ہم نہیں پڑھ سکتے؟ میں نے کہا یہ اس دور کا واقعہ ہے جس دور میں ابھی طہارت کے مسائل پورے نہیں ہوئے تھے، سمجھ آ گئی؟ یہ اس دور اور اس موقع کا واقعہ ہے جب ابھی تک طہارت کے مسائل پورے، طہارت کے مسائل ہی نہیں آئے تھے۔ اب جب طہارت کے مسائل آ گئے تو پھر معاملہ اور بن گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی پاک نے جنازہ نہیں پڑھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا میرے آقا نے جنازہ نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ جنازے کا حکم بھی نہیں آیا۔ یہ مکے کے اندر نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہو گئی اور جنازہ جا کر مدینے کے اندر مشروع ہوا، ابھی تک جنازے کا حکم بھی نہیں آیا تھا اور بغیر جنازے کے دفن کر دیا۔ جب جنازے کا حکم آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت المعلیٰ کے اندر آئے اور وہاں آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قبر پر دعا کی۔ بغیر جنازے کے دفن کیوں کیا؟ جنازے کا حکم نہیں تھا۔ تو یہاں نماز کیوں پڑھتے رہے؟ کیونکہ طہارت کے ابھی تک احکام۔ ایک وقت تھا کہ صحابہ کرام جب سجدہ کرتے تو مقام سجدہ پر جو پتھریاں اور یہ ریزے ہوتے، سنگریزے، پتھریاں بجری، اس کو ہاتھوں سے یوں صاف کرتے، سیدھا کرتے اور پھر سجدہ کرتے تھے۔ وہ پتھروں کو سیدھا کر رہے اور ان کی نماز ہو جاتی ہے۔ اور ایک وقت آ گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز کے اندر پھونک بھی نہیں مار سکتے، مکھی بیٹھے نہیں کر سکتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز کے اندر پھونک نہیں مار سکتے، چونٹی ہے یہاں پر نہیں مار سکتے۔ اور ایک وقت تھا، اب دو حدیثیں الگ الگ ہیں، جو اپنے آپ حدیث کا مطالعہ کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ فیصلہ پہلے زمانے کی کون سی ہے اور بعد والے زمانے کی کون سی ہے؟ تو پہلے زمانے کی یہ حدیث ہے کہ پتھریاں سیدھی کر لیا کرتے تھے۔ آخری دور کا حکم ہے کہ وہ مسئلہ ختم ہو گیا، اب پھونک بھی نہیں مار سکتے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہم نے آخری عمل کو لینا ہے، انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف صفحہ 96 جلد 1 پر ہے۔ ہم نے آخری عمل کو لینا، آخری عمل کو لینا۔ ایک وقت تھا علماء سے آپ نے حدیث سنی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ پاک، زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حبشیوں کا کھیل دکھا، فرماتی ہیں میں حضور کے کندھے پر اپنی یہ تھوڑی رکھ کے یوں کھڑی ہو جاتی اور حبشیوں کا کھیل دیکھتی رہتی تھی۔ حضور فرماتے اما شبے تھے رجیے کہ نہیں؟ اما شبے تھے جب تک عائشہ کھڑی رہتی، حضور فرماتے میں کھڑا رہتا۔ عائشہ فرماتی ہے جب تک میں کھڑی رہتی حضور کھڑے رہتے، حبشیوں کا کھیل دکھا۔ یہ ایک وقت کی بات ہے۔ اور ایک وقت آیا حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما یہ جا رہی ہیں، حضور ساتھ ہیں، آگے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے، توجہ کر، حضرت عبداللہ ابن ام
मखतूम आ रहे हैं, नबीने हैं, हजूर ने फरमाया पर्दा करो। नबीने हैं, हजूर ने फरमाया पर्दा करो। नबीने हैं, हजूर ने फरमाया पर्दा करो। या रसूलल्लाह वो तो देखते नहीं है, वो तो नबी ने। हजूर ने फरमाया आफा उमिया वाने अंतुमा, वो तो नबी ने है, तुम भी नबी नहीं हो गई हो। वो तो नबी ने है, तुम भी नबी नहीं हो गई हो। एक वक्त था हबशियों का खेल दिखा रहे थे, और एक वक्त आ गया नबीने को देखने की इजाजत नहीं। मसला इख्तिलाम का, मसला आ गया इख्तिलाम का। नुक्ता भी है, नुक्ता तो मेरे ज़हन में खुद आ गया है, लेकिन हदीस आ रही। उलमा ने मसला लिखा, जिस तरह मर्द को इख्तिलाम होता है औरत को भी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीवी से फरमाया कि जिस तरह मर्द को इख्तिलाम होता है, नींद की हालत में सोए हुए गुस्ल वाजिब हो जाता है, ये कैफियत औरत के साथ भी हो सकती है। तो आगे हजूर अलैहि सलाम की बीवी के आवाज़ तालिमुल मरआ या रसूलल्लाह, अल्लाह के हबीब औरत को इख्तिलाम होता है? हजूर ने फरमाया होता है। अब हजूर की बीवी नहीं मान रही, नहीं होता। हजूर फरमाते होता है, बाद में मान गए कि होता है। तो यहाँ उलमा ने मसला लिखा है, फरमाया औरतों को बहुत कम होता है, मर्दों को ज्यादा होता है, औरतों को बहुत। इस वास्ते बीबी इनकार कर रही। अल्लाह पाक ने मेरे ज़हन में बात डाली। मसला ये है कि माई शहबा आगे से इनकार इस वास्ते कर रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को ऐसा वाक़या कभी पेश ही नहीं आ सकता। जिस तरह पैगंबर के करीब शैतान नहीं जाता, नबी की बीवियों के करीब। मजा आया? जिस तरह हजूर नबी के पास शैतान नहीं जाता, क्योंकि ये मामला शैतान की वजह से। इसी तरह जिस तरह पैगंबर के साथ मामला पेश नहीं आता, नबी की बीवी के साथ भी नहीं आता। जिस तरह अल्लाह ने नबी को शैतान से महफूज रखा हुआ है, पैगंबर की अज़वाज मुतहरात को भी महफूज रखा हुआ है। इस वास्ते वो मानती नहीं है कि ऐसा भी कभी हो सकता, ऐसा भी कभी हो सकता, ऐसा भी। उनका इनकार करना इस बात पर दलालत करता है कि कभी नींद की हालत के अंदर भी शैतान उनके करीब। नबी भी पाक, नबी की बीवियां भी। आखिर दावाना